کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ حافظ نعیم اور ابھی جماعت اسلامیہ کراچی کے حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام کراچی. اور آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر اسپیشلی بڑی شکایات پائی جاتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پر تگڑی کیمپین بھی کر چکی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ اوور آل صورتحال کی بات کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں جماعت اسلامی, کیونکہ ابھی یہی کہہ رہے تھے چودھری صاحب بھی اور کہا جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی 2 سیٹیں 3 سیٹیں نکال لے, کتنی سیٹیں نکال سکے گی ان انتخابات کے اندر آپ کی نظر میں جماعت اسلامی نے جتنی محنت کی؟ ظاہر ہے سیٹوں کے نمبر 2, 3, 4, 15, 20 یہ سب چلتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلدیاتی انتخاب سے پہلے بھی میں سیٹوں کے نمبرز کبھی بھی نہیں بتاتا تھا, لیکن ہم سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے, ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, سب سے زیادہ سیٹیں لی. ڈائنامکس تبدیل نہیں ہوئی, لوکل باڈیز ڈائنامکس اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی ڈائنامکس تبدیل نہیں ہوئی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کراچی میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے لوکل باڈیز میں ایک طرف کر لیا اور اس کے بعد میں سب ٹھیک ہو گیا اور اب کراچی والے جو ہے نا اچانک سے قومی دھارے میں شامل ہو گئے. بس قومی دھارا تو پورا کا پورا کراچی کو نظر انداز کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک غم و غصہ ہے. پہلے ایم کیو ایم اس کو ایکسپلائٹ کر لیتی تھی اور جیتنے کے بعد پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتی تھی. تو 35 سال کے سفر میں کراچی والوں کو کچھ نہیں ملا. جماعت اسلامی کراچی میں اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو کیچ کر رہی ہے, اٹینشن ان کی ہماری طرف ہے. سب سے بڑی پارٹی ہمیں سمجھتے ہیں لوگ, نجات دہندہ سمجھتے ہیں. سرویز آ گئے پبلک اوپینین کے اور ووٹ میں بھی اب یہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے. اور کتنے حلقوں سے سارے حلقوں سے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں کراچی کے 22 میں سے آپ کے نیشنل میں ساروں میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں؟ جی 22 کے 22 میں کھڑے ہیں کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے؟ جی ہمارے 22 میں سے 22 کھڑے ہوئے ہیں, 47 پورے ہیں. ایک جگہ پر تھوڑا سا وہ ہے ایڈجسٹمنٹ کا, باقی 100% کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ بہت پوری کیمپین چلائی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 9 ٹاؤن اس وقت بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے اور وہاں پر ہم اس طرح سے جیتے ہوئے تھے بلدیات میں کہ کوئی پیرالل نہیں تھا ہمارے, ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ ساری یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کراچی کی حد تک آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جیتے, لیکن نیشنل پالیٹکس جب اوور آپ دیکھتے ہیں, نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے, عام انتخابات ہیں, تو ایک بندہ اگر پنجاب کے اندر بیٹھا ہے, کے پی یا بلوچستان کے اندر, وہ دیکھ رہا ہے کہ جماعت اسلامی از نو ویئر, 2, 4, 5 سیٹیں, اس سے زیادہ آپ کو سیٹیں ملتی نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ ایک اچھا کلیم سٹیک کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 حکومتیں انہوں نے یہاں پہ سندھ کے اندر لیں. اب آپ کے ان کے پاس اب جو ہے آپ سے انہوں نے لے لی یہ سندھ کی کراچی کی جو ساری میئرشپ جو ہے وہ بھی لے لی. تو ان کا کلیم ان کو زیادہ بنتا ہے, وہ ووٹر کے ساتھ زیادہ وہ جو ہے ایکو کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب سندھ کی حکومت ہمارے پاس ماضی میں رہی ہے اور ہم لینے جا رہے ہیں دوبارہ 4تھی دفعہ, اور کراچی کے اندر ہماری حکومت ہے اور فیڈرل کے اندر بھی ہمارے چانسز اچھے ہیں. تو وہ ان کے پاس زیادہ چیز ہے مارکیٹ کرنے کے لیے. آپ کے پاس مارکیٹ کرنے کے لیے کیا ہے ایز اے جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 9 ٹاؤن جب ہمارے پاس موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی موجود تھی نا. کلین سویپ کیا تھا ہم نے ان علاقوں میں. 4 ٹاؤن ایسے تھے جس پہ پیپلز پارٹی نے, وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے جو کچھ ہوا تھا, اور پھر میئر کے انتخاب میں جو کچھ ہوا وہ تو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن 9 ٹاؤن سے جو زیادہ تر مین اسٹریم شہر ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس اس طرح سے ہے کہ ووٹ میں ہم جیتے ہیں. اچھا ایم کیو ایم ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں ہوتی تھی, لیکن ایم کیو ایم کے جتنے پولز آ رہے ہیں اس میں اب ایم کیو ایم کی طرف لوگ نہیں جا رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے مایوس ہو گئے ہیں. اچھا یہ سب قومی دھارا تو پہلے بھی ہوتا تھا نا, تو کراچی کی لیکن ایک ضمنی ایک بات لے لیں کہ اس سے پہلے بھی کراچی کا میئر رہا ہے نعمت اللہ خان صاحب بنے, لیکن اس کے باوجود بھی عام انتخابات میں جماعت اسلامی شہر کی سب سے بڑی جماعت نہیں بن گئی تھی نیشنل اسمبلی کے اعتبار. یہاں تک کہ جب ایم ایم اے کی لہر چلی ہوئی تھی پوسٹ 9/11, جو عبدالستار افغانی جیت گئے تھے, محمد حسین مہدی جیت گئے تھے, تب بھی سب سے بڑی جماعت نہیں بن سکی تھی. دھچکا دے دیا تھا کچھ جگہوں پہ ایم کیو ایم کو, یہ میکسیمم تھا حالیہ تاریخ میں. اس وقت کے حالات اور اب میں بہت فرق ہے. اس وقت ایم کیو ایم فل سوئنگ میں تھی اور ایم کیو ایم کے پاس پوری طاقت تھی. آپ لوگ بھی اس طرح ایم کیو ایم کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تھے, بڑا مشکل ہوتا تھا ٹی وی پہ بھی. اور اس وقت جو ہے وہ جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا تو اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ان علاقوں میں جیتی تھی. پچھلا بائیکاٹ اور 2001 کے بائیکاٹ میں فرق یہ ہے کہ پچھلے بائیکاٹ ایم کیو ایم نے اس لیے کیا کہ وہ جیت سکتی نہیں تھی, اور ابھی بھی وہ نہیں جیت سکتے. ان کا سارا آسرا اس پہ ہے کہ ان کو جتا دیا جائے گا. ابھی وہ جتنی باتیں نیچے کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری بات ہو گئی ہے. جو لوگ یہاں سے شروع کریں نا کہ بات ہو گئی تو پھر بات بھی ساری خراب ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت ہے. یہ 10-12 سیٹیں جو ان سب علاقوں میں لگتی ہیں جہاں ہم آلریڈی کلین سویپ کر چکے تھے, الحمدللہ ہمارے اللہ نے چاہا تو یہ تو بالکل اسٹریٹ اوے انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس آئیں گی. پولز بھی یہ بتا رہے ہیں. اور باقی جو مکس سیٹیں ہیں اس میں بھی ہماری پیش رفت ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت آزاد امیدواروں کے حوالے سے کراچی میں بہت زیادہ سوال پایا جاتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے.
جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ کراچی میں کچھ علاقوں تک محدود رہی ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں وہاں بھی ان کو ڈینٹ لگ رہا ہے، اور سندھی اسپیکنگ اور بلوچ ووٹ ہیں. دیکھیں کلیم تو آپ کچھ بھی کر دیں، میں بھی کر دوں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پر ریئلٹی کیا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ کراچی والے پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے. اچھا حافظ صاحب صرف کراچی یا پھر حیدرآباد بھی؟ باقی اربن سندھ کے اندر اور بھی تو جگہ ہے نا. حیدرآباد بھی ایگزیکٹلی. میں کل حیدرآباد رات گیا ہوا تھا اور میں نے وہاں بھی یہ وائبز دیکھی کہ وہاں بھی دیکھیں کراچی حیدرآباد کی ڈائنامکس الگ الگ نہیں ہوتی. تو ایم کیو حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنی جگہوں کے اوپر جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ کنٹیسٹ ہے جماعت اسلامی کا، ایک بات. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کراچی کی تمام نشستوں پر آپ نے امیدوار تو کھڑا کر دیا، لیکن جیسے اسٹرانگ ہولڈز ہیں ایم کیو ایم کے، جیسے پیپلز پارٹی کے، ان میں آپ کا مقابلہ ہے یا آپ دور جو ہے ہار رہے ہیں؟ جس کو آپ ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولڈ کہتے ہیں نا، وہاں مقابلہ ہے ہی جمی اور پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، سنیں میری بات. اور پی ٹی آئی کو ہم نے بلدیاتی الیکشن میں آدھے مارجن سے ہرایا تھا جب 9 مئی نہیں ہوا تھا. ٹائم کم ہے، شارٹ ہو رہی ہے، لیکن فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق ستار صاحب کی طرف چلتے ہیں. فاروق صاحب ابھی آپ نے بات سنی ہے حافظ صاحب کی کہ ایم کیو ایم جو ہے اس ٹائم پر ریلائی کر رہی ہے پی ایم ایل این. آپ لوگ واقعی میں پی ایم ایل این پہ ریلائی کر رہے ہیں یا اپنی زور بازو کے اوپر بھی یقین ہے کوئی کراچی میں؟ فاروق ستار صاحب کی لائن ایک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. فاروق ستار صاحب کراچی کی اس نشست سے ہیں جو کہ بہت ہمیشہ ڈسکشن میں رہتی ہے پی ٹی آئی کے جب سے ایمرج ہوئی ہے، اس میں ڈیفینس اور والی ہے نا، جس میں عارف الوی صاحب ایک صاحب نے کل سے ہمارے میں نے 15 بندوں سے پوچھا، اس کو کسی کو پتا نہیں پی ٹی آئی کا. وہ کہنا مقابلہ ہی ساڈا یار بہت ہی غلط ہے. اور 3-4 بندوں کو تو میں نے کسی بزرگ کے سامنے پوچھا، 5 بندوں نے تو بولا کہ جناب ہمیں کون ہے. تو بزرگ تجزیہ کار جو ہے ان کو بات سمجھ نہیں آتی. 12 نشست بزرگ تجزیہ کار سامنے، ہاں ان کے سامنے، وہ لیکن دل سے جوان ہے. وہ دل سے جوان ہے لیکن آپ بزرگ تجزیہ کار کی بات کر رہے ہیں. چودھری صاحب کی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں ایم کیو ایم کے، کہتے ہیں 12 سیٹوں پہ ابھی ہم کمفرٹیبل ہیں، 16 کا ٹارگٹ ہے، اور جو آئی تھنک غالباً ان کی 48 ہیں پروونشل اسمبلی کی، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم 35 سیٹیں نکال جائیں گے. مجھے لگتا ہے 10 سے 13 ایم کیو ایم، مجھے لگتا ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر 22 کراچی کی جو 22 اس میں سے سب ڈال کے، نہیں کراچی کی 22 یعنی عوام عوام اور خواص اور ان کی تقریریں ڈال کے اور وہ سارا کچھ. اچھا جو پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اس پر نہ آنا، جو صاحب کمپین کے حوالے سے، منشور کے حوالے سے، مجھے نہ لے کے جائے نا وہاں پہ. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جدھر بھی جا رہی ہے وہ بما اہل و عیال، داہیہ ہیں، پیچھے چھوٹے بھائی ہیں، ساتھ میں ظاہر ہے چیف آرگنائزر ہیں. آج حمزہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ساری پارٹی. پیپلز پارٹی دیکھیں بلاول علیحدہ کمپین کر رہے ہیں، آصفہ علیحدہ کمپین کر رہی ہیں، اور جو آصف علی زرداری صاحب اپنی جو ہے کمزور صحت کے باوجود بھی وہ جلسے میں سے نواز شریف پی ایم ایل این نے بھی ایسے ابھی اب ہم اس ڈسکشن کو ہولڈ پہ لگاتے ہیں، ہم بات پہ جا رہے ہیں واپس.